قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اے مسلمانوں، یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ اس آیت کے شان نزول میں واقعہ عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے کعبہ میں جانے کا ارادہ فرمایا، اور عثمان بن طلحہ جن کے پاس کعبہ کی چابیاں تھیں ان سے چابیاں طلب فرمائیں، تو وہ بڑے ترش طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آج کا موضوع وہی بات ہے جو ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ عثمان، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جس وقت یہ کنجیاں، یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور مجھے پورا اختیار ہوگا کہ میں جس کو چاہوں دوں، کوئی دباؤ نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، جس کو چاہوں گا دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے اہمیت کا حامل بھی ہے اور نمونہ بھی ہے۔ ایک دین کا کام کرنے والے کے لیے، دین کے داعی کے لیے حالات کا اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن اپنے مشن پر، اپنے مقصد پر گامزن رہنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی کسی طرح کی مایوسی طاری ہونی چاہیے۔ چنانچہ ہجرت ہو رہی ہے اور چھپ کر ہجرت ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر بے بسی اپنے عروج پر ہے، لیکن پھر بھی جہاں کہیں موقع میسر آیا دعوت دینے سے گریز نہیں فرمایا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے مقصد پر پورا یقین ہے، بھروسہ ہے، اپنے مشن میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں۔ تو یہ بات ان کو ارشاد فرمائی، ایک پیشین گوئی ارشاد فرمائی، آنے والے وقت کی خبر دی۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ عثمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے اس کے حق میں ذرہ بر کوئی تردد محسوس نہیں ہوا، اور میں نے چاہا بھی کہ میں ایمان لے آؤں، لیکن قوم کے تیور دیکھ کر مجھے حوصلہ نہ ہوا، میں ایمان نہ لایا۔ وہ آگے ان کا مسئلہ تھا کہ کوئی آگے ایمان لاتا ہے نہیں لاتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا کو موقع میسر آیا آپ نے اپنی بات کو آگے چلایا۔ اور اسی سفر ہجرت ہی میں اور بھی کئی سارے واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک مشہور واقعہ سراقہ ابن مالک کا بھی ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، لالچ میں پیچھا کیا، 100 اونٹ انعام ملنے کا لالچ تھا، اور اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دنسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس کو نجات ملی۔ تو آپ نے اس موقع پر بھی، جب کہ آپ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور رات کے وقت میں ہجرت ہو رہی ہے، تو انسان کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ اب اس بے سر و سامانی کے، مایوسی کے عالم میں اگر میں اس کو کہوں گا تو پتہ نہیں یہ میری بات کا اثر لیتا بھی ہے یا نہیں۔ لیکن اس سے بالکل بالا تر ہو کر، ماحول کے اثرات سے ایک دین کے کام کرنے والے کو، داعی حق کو بالا تر رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ تو آپ نے سراقہ ابن مالک کو بھی فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا
جب کسریٰ کے خزانے مدینہ منورہ میں ہوں گے اور کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو اس وقت بڑی حیرت کی بات تھی کہ کسریٰ ایک بہت بڑی طاقت تھی اور یہ سارا فارس اس کا پایا تخت تھا، تو بہت بڑی طاقت تھی، اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی۔ تو ایسی طاقت کو فتح کرنا اور ایسے شخص کے لیے جو چھپ کر اپنے وطن سے ہجرت کر رہے ہیں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند نظری اور بلند خیال کی ایک زندہ مثال ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں آپ کبھی اس سے متاثر نہیں ہوئے اور اپنے مقصد میں مایوسی کبھی بھی آپ پہ طاری نہیں ہوئی۔ چنانچہ کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پیشین گوئیاں پوری ہوئیں، تو ٹھیک 8 سال کے بعد فتح مکہ ہوا اور چابیاں ہاتھ میں آپ کے عثمان بن طلحہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر پچھلی بات یاد کروانے پر کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گئے۔ یہ در حقیقت وہی چنگاری تھی، وہی بیج تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بو دیا تھا، تو اب اس کو ایمان قبول کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوا اور آسانی سے ایمان قبول کر لیا۔ اور پھر آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 2 سال پر مشتمل ہے، تو اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کسریٰ فتح ہوا اور وہاں کے خزائن مدینہ منورہ میں آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس لگے ہوئے ڈھیر کے چکر کاٹ رہے تھے، کبھی کسی گٹھڑی کو کھولتے کبھی کسی گٹھڑی کو کھولتے، اور ایک پریشانی اسی کی کیفیت آپ پہ طاری تھی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ اتنے پریشان ہیں، کون سی چیز تلاش کر رہے ہیں؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بالآخر پھر جس چیز کی تلاش تھی وہ ایک سپاہی لے کر حاضر خدمت ہوا اور اس نے آ کر کسریٰ کے کنگن پیش کیے اور ساتھ میں کہا کہ میں لے کے آ رہا تھا اور راستے میں مجھے بخار ہو گیا تو میں کسی آبادی میں ٹھہر گیا تھا، تو اس لیے مجھے کچھ تاخیر ہوئی، اور لا کر وہ کنگن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر رونے لگے اور فرمایا کہ ظاہر ہے کہ جس قوم کے سپاہی ایسے ہوں اس قوم کو فتوحات بھلا کیوں حاصل نہیں ہوں گی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ امیر المومنین ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ جس قوم کے امیر آپ جیسے ہوں گے ان کے سپاہی ایسے کیوں نہیں ہوں گے۔ یعنی ایک سپاہی سے لے کر امیر المومنین تک ہر شخص اپنی امانت کی ادائیگی کے بارے میں فکر مند تھا اور اس کو ادا کرنے کی کوشش میں تھا۔ حالانکہ کسریٰ کے کنگن کوئی معمولی چیز نہیں تھی، اس وقت اتنے روابط کے حالات نہیں تھے جیسے آج کل ایک چیز مشہور ہو جاتی ہے۔ اس وقت نہ کوئی فون تھے، نہ کوئی نیٹ تھا، نہ کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں تھیں، پھر بھی کسی کے کنگنوں کی پوری دنیا میں شہرت ہونا یہ اس کی مالیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ کتنی قیمتی ہوں گی۔ لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک سپاہی کے دل میں ذرہ بر کوئی تزلزل پیدا ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر سراقہ ابن مالک کو بلا کر فرمایا کہ یہ لو اور وہ پیشین گوئی یاد کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی تھی۔ تو بہرحال اس طرح کے واقعات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھری پڑی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے دفاع کے لیے اور دشمن بڑی طاقت کے ساتھ چڑھائی کر رہا ہے، تو اس موقع پر بھی ایک چٹان توڑتے ہوئے وہاں سے روشنی نکلی اور پیشین گوئی ارشاد فرما رہے ہیں، کبھی شام کی فتح، کبھی کسریٰ کی فتح، کبھی کیسر کی فتح، اور یہود اور منافقین مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن ایسی کسی چیز سے داعی اور دین کا کام کرنے والے کبھی متاثر نہیں ہوا کرتے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقلال اور استقامت کا کچھ حصہ عنایت فرما دیں۔
تاکہ ہم بھی دین کے کام کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں۔